السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 24واں پارہ شروع ہونے لگا ہے۔ سورۃ الزمر کی آیت 32 ہمارے سامنے ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فمن اظلم ممن کذب علی اللہ وکذب بالصدق اذ جاءہ الیس فی جہنم مثوی للکافرین۔ صدق اللہ العظیم۔ فمن اظلم سمجھایا جا رہا ہے مخاطبین کو، مشرکین مکہ جو اولین مخاطب ہیں، وہ سب سے پہلے انہی کو بتایا جا رہا ہے۔ فرمایا جایا فمن اظلم، ذرا غور تو کرو کہ فا تو من کون، اظلم زیادہ بڑا ظالم ہے، اظلم ہے ظالم سے بڑھ کر ظالم، من سے من جو، من اس سے جو، اس سے بڑھ کر ظالم کون ہے؟ ذرا خود غور کرو کہ اس سے بڑھ کر ظالم کون ہے؟ کس سے بڑھ کر؟ جس نے کاذابہ جھوٹ بولا، علی اللہ اللہ کے خلاف، اللہ پر جھوٹ بولا، اللہ پر جو جھوٹ بولا، یعنی یہ کہا کہ یہ اللہ نے کہا ہے، حالانکہ وہ اللہ نے نہیں کہا، تو اللہ پر جھوٹ بولا نا۔ کسی بات کو اللہ کی بات قرار دینا جبکہ وہ اللہ کی بات نہ ہو، اس سے بڑا جھوٹا کون ہوگا؟ کفار مکہ، مشرکین مکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراض کرتے تھے نا کہ یہ اپنی طرف سے باتیں بناتے ہیں، کہتے ہیں اللہ نے کہا ہے۔ تم کیا سمجھتے ہو کہ نبی پاک یہ عمل کر سکتے ہیں؟ یہ تو بہت بڑا ظلم ہے۔ اس سے بڑا ظالم شخص کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ باندھے ایک، اور اس سے بڑھ کر کون ہوگا اور کذاب، جس نے جھوٹا کہہ دیا بالصدق کے سچی بات کو۔ اب محمد عربی سچے ہیں، اب تم ان کی بات کو جھوٹ قرار دے رہے ہو، اب بتاؤ پھر اب بڑا ظالم کون ہوگا؟ جو اللہ پر جھوٹ باندھے وہ بھی سب سے بڑا ظالم، اور جو اللہ کی طرف سے بات ہے اور اسے کہے اللہ کی نہیں ہے وہ بھی سب سے بڑا ظالم۔ وَقَذَّبَ، اور جس نے جھٹلا دیا، جھوٹا قرار دے دیا بالصدق کے سچائی کو، اس جب کہ جاء وہ سچائی آ گئی، ہو اس کے پاس، جبکہ وہ سچائی اس کے پاس آ چکی، قرآن آ چکا، اللہ کا فرمان آ چکا، اللہ کا کلام نازل ہو چکا، اور تم کہتے ہو وہ اللہ کا کلام نہیں۔ خود بتاؤ کہ سب سے بڑا ظالم کون ہے؟ الیسا، کیا نہیں ہوگا، فی جہنم، جہنم میں، مثون ٹھکانہ، للکافرین کافروں کا۔ جس نے اللہ کی بات کو ٹھکرا دیا تو اب وہ کافر ہے، اور کافر کا ٹھکانہ کیا ہوگا؟ جہنم نہیں ہوگا تو کیا ہوگا؟ الیسا، کیا نہیں ہوگا؟ خود سوچ لو۔ والذی جاء بالصدق، اور یاد رکھو اس چیز کے مقابلے پر، الذی جو شخص جاء آیا، بالصدق کے سچ لے کر، سچی بات لے کر آیا، وصدق، اور وہ شخص جس نے سچا قرار دیا بھی اس سچ کو، اولئک هم المتقون، وہی لوگ تقوی والے ہیں، وہ اللہ کا ڈر رکھنے والے ہیں، اور جس کے اندر اللہ کا ڈر ہوگا وہ سچی بات ہی کرے گا، وہ جھوٹ کی طرف نہیں جائے گا، یا سچ کو جھوٹ نہیں کہے گا، یا جھوٹ کو سچ نہیں کہے گا۔ جو سچ ہے اسی کو سچ کہے گا، جو جھوٹ ہے اسی کو جھوٹ کہے گا۔ اور یہی متقی، یہ تو دنیا میں ان کا ایک تقوی ہے جو انہیں سچ پر قائم رکھتا ہے، جھوٹ سے نفرت انہیں دلاتا ہے، انہیں نفرت رہتی ہے جھوٹ سے، جھوٹ سے بچتے رہتے ہیں۔ بڑا سٹرگل کرنی پڑتی ہے دنیا کی زندگی میں، اپنے جذبات دبانے پڑتے ہیں، اپنے قریبی لوگوں کو کبھی ناراض کرنا پڑ جاتا ہے، تو دنیا تو ان کی بڑی سٹرگل میں گزر رہی ہے، لیکن اللہ کہتا ہے لہم، ان کے لیے ہوگا، ما جو، یشاؤون، وہ چاہیں گے، عند ربہم، اپنے رب کے ہاں، رب کے ہاں ان کا دنیا میں بھی بڑا مقام و مرتبہ ہے۔ بظاہر دنیا میں شاید وہ اس وقت تمہیں اچھی حالت میں نظر نہ آ رہے ہوں، لیکن رب کے ہاں ان کا مقام بہت بلند ہے۔ اور پھر آخرت میں تو میٹیریل بھی ہر چیز ان کے پاس میٹیریل ہوگی، فزیکلی ہر چیز ہوگی۔ ذالک جزا، یہ ہے وہ بدلہ، المحسنین، جو اللہ محسنین کو دے گا۔ محسنین کا لفظی ترجمہ احسان کرنے والا، کاموں کو بہترین طریقے سے انجام دینے والا، اور اس کا حقیقی مطلب یہ ہے کہ وہ شخص جب بھی کوئی کام کرتا ہے نیکی کا، اس کے سامنے اس کا اللہ ہوتا ہے،
وہ اپنے آپ کو یہ محسوس کرتا ہے میں اپنے رب کے سامنے ہوں، وہ محسن ہے۔ تو جو اس انداز میں کام کرتا ہے وہ اپنے مالک کو، جو ہر وقت کام اس انداز میں کرے کہ مالک سامنے ہے، وہ کام زیادہ پرفیکشن سے کرے گا کہ وہ کرے گا جسے پتہ ہے کہ مالک نہیں ہے، خیر ہے جی تھوڑی، وہ تو مالک اور غلام کی بات ہے۔ یا استاد شاگرد دیکھ لیں، استاد کے سامنے شاگرد زیادہ توجہ سے پڑھے گا کہ استاد نہ ہو تو پھر پڑھے گا، استاد بیٹھا ہو تو بہرحال کتاب کی طرف نظر کرنی پڑتی ہے۔ تو یہ احسان ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ایسے جو احسان کی روش والے ہیں اللہ ان کو دے گا جو وہ چاہیں گے۔ لیکفر اللہ، تاکہ یکفرا دور کر دے اللہ تعالی عنہم ان سے، اسوأ وہ بدترین کام، الذی جو عاملو انہوں نے کیے تھے، وَيَجْزِيَهُمْ اور اللہ ان کو بدلہ دے، اجرہم ان کا پورا اجر دے، بِأَحْسَنِ اس اچھے کام کی وجہ سے، الذی کانوا یعملون جو وہ کرتے تھے۔ تو ان کی جو برائیاں ہیں، جو غلط کام ہیں، نیک متقی اور محسن بندے بھی غلطی تو ہو جاتی ہے، تو ان کے جو غلط کام تھے اللہ تعالیٰ ان کو ان کے نیک کاموں کے ذریعے سے دور کر دے گا۔ الیس اللہ، اے نبی سب دیکھیے، الیسا کیا نہیں ہے اللہ تعالیٰ بکافن کافی عبدہ اپنے بندے کو، کہ اللہ اپنے بندوں کو پورا اپنے بندے کے لیے کافی نہیں ہے؟ اے نبی یہ جو آپ کو اتنا ستا رہے ہیں، آپ کے صحابہ کو ستا رہے ہیں، تنگ کر رہے ہیں، انہیں دین سے دور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، پروپیگنڈے کر رہے ہیں، شور مچا رہے ہیں، آپ کا جینا دو بھر کر دیا ہے، پریشانی کی کیا بات ہے؟ یہ دنیا پوری آپ کو پریشان کر لے مگر اللہ آپ کے ساتھ ہے نا، تو کیا اللہ کافی نہیں؟ وَيُخَوِّفُونَكَ اور یہ لوگ تو ڈرا رہے ہیں آپ کو، بالذی ایسی چیز، بالذین من دونی یہ تو آپ کو ڈرا رہے ہیں ان چیزوں سے جو اللہ کے علاوہ ہیں، بتوں سے ڈرا رہے ہیں، دوسرے لوگوں سے ڈرا رہے ہیں، اللہ کے علاوہ جن کو یہ عبادت جن کی کرتے ہیں، جن کی مانتے ہیں، یہ ان سے آپ کو ڈرا رہے ہیں۔ وہ سب کیا ہے؟ اللہ کے مقابلے میں ڈرا رہے ہیں۔ ارے وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ اور جس کو اللہ گمراہ کر دے، فَمَا لَهُ نہیں ہے اس کے لیے کوئی من ہادٍ کوئی ہدایت دینے والا، اس کو ہدایت پہ لانے والا کوئی نہیں ہے۔ ہدایت کیا ہے؟ کہ بندہ اللہ کا ہو کر رہے، ڈر اللہ کا، توقع اللہ سے۔ وَمَن يَهْدِ اللَّهُ اور جسے اللہ ہدایت دے دے، جو اللہ سے لو لگا لے، فَمَا لَهُ مِن مُضِلٍ تو اس کو گمراہ کرنے والا کوئی نہیں ہو سکتا۔ الیس اللہ بعزیز کہ اللہ غالب نہیں ہے، انتقام لینے والا، یعنی باقی ان سے آپ کا بدلہ ہم لے لیں گے، آپ فکر نہ کریں۔ والا ان سالتہم اور اگر آپ ان سے پوچھ لیں، من خلق السماوات والارض آسمانوں اور زمین کو کس نے پیدا کیا، لا یقولن یہ ہر حال میں کہیں گے، کیا کہیں گے جواب میں؟ اللہ نے، کیونکہ ان کو بھی پتہ ہے کہ بہرحال وہ یہ بت پیدا تو نہیں کر سکتے، کوئی یہ مخلوق دنیا والے، یہ تو نیوٹن کم از کم آسمان تو پیدا کرنے سے رہا، آئنسٹائن کم از کم زمین تو پیدا کرنے سے رہا۔ لا یقولن اللہ اور وہ کہیں گے کہ اللہ ہی ہے۔ قل تو آپ پھر کہیے جواباً، افرأیتم کیا مطلب؟ فا تو، آفا تو کیا، رأیتم تم نے سمجھا، تم نے دیکھا، تم نے سمجھا، تم نے غور کیا، ما جو تدعون تم مانگتے ہو، من دون اللہ اللہ کے علاوہ جن سے مانگتے ہو، جن سے دعائیں کرتے ہو اللہ کے علاوہ، ذرا غور تو کرو ان پہ۔ ان ارادہ اگر چاہا نی مجھے اللہ نے بدرن کسی نقصان کے سے، یعنی اللہ نے مجھے کوئی نقصان دینا چاہا، حال ہننا تو کیا وہ جنہیں میں اللہ کے علاوہ پکارتا ہوں، کیا وہ کاشفات ہٹانے والے ہیں، درہی اس تکلیف کو جو اللہ دے گا؟ اللہ کی تکلیف کو کیا کوئی ہٹانے والا ہے؟ اگر اللہ نے فیصلہ کر لیا کہ اس بندے کو تکلیف دینی ہے تو یہ سارے بت اکٹھے ہو جائیں، سارے غیر اللہ اکٹھے ہو جائیں، کیا نقصان کو دور کر سکتے ہیں؟ او ارادہ یا وہ چاہے یعنی اللہ نی میرے ساتھ برحمتن رحمت کا معاملہ، حل کیا ہننا وہ سارے جو اللہ کے علاوہ ہیں، ممسکات روکنے والے ہیں، رحمت ہی اس کی رحمت کو۔
جب ایسا نہیں ہے تو پھر ڈر کہے کا کل، تو پھر کہہ دیجئے حسبی اللہ، مجھے اللہ ہی کافی ہے، مجھے اللہ ہی کافی، حسبی اللہ کہہ دیا کرو۔ جب ایسا کوئی ڈر ہو کسی کا کہہ دیا کرو حسبنا اللہ ونعم الوکیل، حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم۔ قل حسبی اللہ، کہہ دو کہ مجھے اللہ کافی ہے، علیہ یتوکل، اسی پر توکل کرنا چاہیے، المتوکلون، توکل کرنے والوں کو، جس کے اندر واقعی توکل ہے۔ دعوت تو ہر ایک کرتا ہے میں بڑا توکل والا ہوں، تو اگر تم توکل والے ہو تو اسی اللہ پہ ہی توکل کرو۔ قل، اے نبی فرما دیجئے، یا قومی، اے میری قوم، اعملو، کرتے رہو، علی مکانتکم، اپنی اپنی جگہ پر، یعنی اپنے اپنے طریقے پر عمل کرتے رہو، انی عامل، بے شک میں بھی کر رہا ہوں جو میں کر سکتا ہوں، میں اپنا کام کر رہا ہوں، تم اپنے کام کرتے رہو۔ فسوف تعلمون، لیکن یاد رکھو ایسا نہیں ہے کہ کام اپنی اپنی مرضی کا اپنی اپنی ڈائریکشن میں مختلف راہوں میں کریں اور نتائج ایک جیسے نکلیں، نتائج ایک جیسے نہیں ہوں گے، نتائج بھی مختلف ہوں گے، یاد رکھنا۔ فسوف تعلمون، تو تمہیں لگ پتہ جائے گا۔ آج تم الٹے کام کر رہے ہو، کرتے رہو، لیکن کر پھر الٹے کام کا نتیجہ بھی تو تمہیں الٹا دیکھنا پڑے گا نا، پر یہ یاد رکھنا۔ فسوف تعلمون، تمہیں لگ پتہ جائے گا کہ من یاتیہ عذاب، کس کو آتا ہے عذاب، یخزیہ، جو اس کو رسوا کر کے رکھ دے گا، ذلیل کر کے رکھے گا، ایسا عذاب جو ذلیل کر دے گا۔ وَيَحِلُّ، اور نازل ہوتا ہے علیہ، اس شخص پر، عذاب، ایسا عذاب، مقیم، جو مستقر رہنے والا ہے، جم کر رہنے والا عذاب کس پہ آتا ہے، پھر یہ دیکھ لینا۔ آج اپنی مرضی کے کام کرنا چاہتے ہو نا، کر لو، پھر میں کیا کر سکتا ہوں، نہیں روک سکتا تمہیں، کوشش تو بڑی کی ہے، سمجھایا تو بڑا ہے، نہیں سمجھ آ رہی، کوشش میری پوری نہیں ہو رہی، میں اپنا کام کر رہا ہوں، تم اپنا کام کرو، پھر نتائج جو نکلیں گے، اس کا جو عذاب آئے گا، جو وہ ٹھہر جائے گا اور جم کے رہے گا عذاب، وہ سہنا تمہیں پڑے گا۔ اس کے بعد فرمایا اللہ نے، انا انزلنا علیک الکتاب، اے نبی بے شک ہم نے، انزلنا، ہم نے نازل کیا، علیک، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، الکتاب، کتاب نازل کی ہے۔ یعنی ابھی بھی اگر کوئی سدھرنا چاہتا ہے، کوئی سمجھنا چاہتا ہے، کوئی دین کی راہ لینا چاہتا ہے، کوئی ہدایت کو اپنانا چاہتا ہے، للناس، تمام انسانوں کے لیے یہ اصول ہے، بالحق کی، وہ اس کتاب کی طرف واپس آئے، بالحق کی، اور یہ کتاب اللہ نے کہتے ہیں ہم نے نازل کی بالحق، حق کے ساتھ نازل کی ہے، اصول پر نازل کی ہے، سچ پہ نازل کی ہے، حقیقتاً نازل کی ہے۔ فمن اہتدی، تو جس نے ہدایت پا لی، یعنی اس کتاب کی طرف آ گیا، فا، تو، لے، کے لیے، فائدہ ہوگا، نفس، ہی، اس کے اپنے آپ کو فائدہ پہنچائے گا۔ ومن ضل، اور جو گمراہ ہو گیا، اس کتاب کی راہ سے ہٹ گیا، فإنما، تو یقیناً، یضل، وہ ہٹ جائے گا، گمراہ ہو جائے گا، علیہا، خود اپنے نفس کے ہی خلاف کرے گا۔ وما انت، اور اے نبی آپ نہیں ہیں، علیہم، ان لوگوں پر، بوکیل، ذمہ دار آپ نہیں ہیں، نقصان خود اپنا کر رہے ہیں، آپ کی ذمہ داری کوئی نہیں ہے، آپ کا کام اللہ نے ذمہ لگایا تھا کہ یہ کتاب ٹھیک ٹھیک پہنچائیں، اپنا کردار عالی، اپنا اسوہ حسنہ آپ ان کے سامنے پورا کا پورا رکھیں، آپ نے کیا، اب آپ ان کی ذمہ دار نہیں ہیں، آپ جو کچھ کر رہے ہیں۔ اللہ یتوفا، کنٹرول کرتا ہے، محفوظ کر لیتا ہے، الانفس، جانوں کو، تمام روحوں کو اللہ محفوظ قبض کر لیتا ہے، اپنے پاس لے لیتا ہے، حین موتہا، اس کی موت کے وقت، جب انسان پر ایک موت آتی ہے، ایک خاص لمحہ آتا ہے، جب دنیا کی زندگی ختم ہو جاتی ہے، اللہ ان کی اس موت کے وقت اللہ تعالیٰ ان کی روح کو قبض کر لیتا ہے۔ واللتی لم تمت، اور جن کو ابھی موت نہیں آئی ہوتی، فی منامہا، تو ان کی نیند کی حالت میں اللہ ان کی روح کو قبض کر کے رکھتا ہے کچھ دیر کے لیے۔ وہ ایک ٹیمپریری موت ہوتی ہے جو نیند کے وقت ہوتی ہے، دائیں بائیں کیا ہو رہا ہوتا ہے بندے کو پتہ ہی نہیں چل رہا ہوتا، جب گہری نیند ہو نہیں پتہ ہوتا دائیں بائیں
کیا ہو رہا ہے؟ وہ ایک ٹیمپریری لمحہ ہوتا ہے، لیکن جو مر جاتا ہے اس کے ارد گرد کیا ہوتا ہے؟ وہ اس کا مستقل مرحلہ ہوتا ہے ہماری نظر میں۔ تو لہٰذا جو نہیں مرا ہوتا روح اس کی بھی اللہ قبض کر لیتا ہے، لیکن کچھ دیر کے لیے اس کی نیند کے دوران۔ فیمسکو، تو اسے روکے رکھتا ہے، التی، جس نفس کو قضا، فیصلہ کیا ہے اللہ نے، علیہا، اس نفس کے بارے میں، الموت، موت کو۔ تو جس کی موت کا فیصلہ ہو چکا ہے، وہ یہ مر گیا ہے، اللہ اس کی موت کو، تو اس کی تو روح کو قبض کیے رکھتا ہے۔ لیکن جو صرف سویا ہوا ہوتا ہے، روح تو اس کی بھی قبض ہوتی ہے، لیکن وَيُرْسِلُ، اللہ اسے بھیج دیتے ہیں، الْأُخْرَى، دوسری کو، یعنی جو صرف نیند کی حالت کی موت ہوتی ہے وہ اللہ دوبارہ روزانہ آپ کو واپس کر دیتا ہے، اِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، کسی دوسری مدت تک، ایک معین وقت تک۔ إِنَّ ذَلِكَ إِنَّ فِي ذَلِكَ الْآيَاتِ، اس میں بھی تو نشانیاں ہیں۔ جو یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ دوبارہ کیسے زندہ کرے گا، اللہ تو روزانہ تمہیں دوبارہ زندہ کرتا ہے، روزانہ تمہاری روح قبض کرتا ہے، روزانہ تمہاری روح تمہیں واپس بھیجتا ہے۔ ان فی ذالک الآیات، بے شک اس میں تو نشانیاں ہیں، لقوم، ایسے لوگوں کے لیے، یتفکرون، جو بس غور و فکر سے کام لیتے ہیں، جذبات میں نہیں چلے جاتے یا خاص غلط نظریات لگ کر متعصب نہیں ہو جاتے۔ اللہ تعالیٰ ان کو بہرحال غور و فکر سے اگر کام لیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو یہ سارے، ان کے لیے اس میں بڑی نشانیاں ہیں۔ ام اتخذوا، کیونکہ نیند کی حالت میں کچھ درجے میں تو روح قبض ہوتی ہے، کچھ درجے میں تو اللہ اسے واپس کر دیتے ہیں، باقی مکمل قبض کر لے تو پھر کوئی فنش۔ فرمایا ام اتخذوا من دون اللہ شفعاء، ام، کیا، یا ایسا ہے، یعنی بھلا کیا، اتخذوا، ان لوگوں نے بنا لیا، من دون اللہ، اللہ کے سوا، شفعاء، سفارشی، کیا انہوں نے اللہ کے علاوہ کچھ سفارشی بنائے ہوئے ہیں؟ یعنی اللہ سے کوئی منوا لیں گے، وہ خیر ہے اللہ کی نہیں مانتے لیکن اللہ کو ہم منوا لیں گے۔ کل، کہہ دیجئے، آوا، اور کیا، لو، اگر، آوا لو، تو کیا اگر، کانو، ہوں، لا یملکونا، وہ اختیار نہ رکھتے ہوں، شیئن، کچھ بھی، ولا یاکلون، اور نہ ہی کوئی عقل رکھتے ہوں اور نہ ہی کوئی سمجھ رکھتے ہوں، یعنی یہ اللہ کو سفارش کریں گے جن کی نہ عقل اور نہ ہی ان کا اختیار۔ قل للہ الشفاعۃ جمیعا، اے نبی کہہ دیجئے، کل کہہ دیجئے، للہ، اللہ کے اختیار میں ہے، اللہ ہی کے حق میں ہے، اللہ ہی کے اختیار میں ہے، الشفاعۃ، سفارش، جمیعاً، ساری کی ساری، خود سفارش کس کی کرنی ہے اس کے اختیار بھی اللہ کے پاس ہے۔ اللہ سفارش کا حق دے گا کچھ انسانوں کو، کچھ چیزوں کو، مگر وہ اختیار بھی اللہ ہی کے ہاتھ میں ہوگا، جس کو چاہے جتنا چاہے اتنا اختیار دے گا، تم اتنی سفارش کر سکتے ہو، بس وہ اللہ اپنے اختیار سے دے گا۔ لہو ملک السماوات والارض، تمام آسمان اور زمین کا اختیار اللہ ہی کا ہے، اسی کا ہے، ثم الیہ ترجعون، پھر اسی کی طرف تمہیں لوٹایا جائے گا۔ یہ ہے اللہ کی طاقت، یہ ہے اللہ۔ لیکن جو بد نصیب لوگ ہوتے ہیں ان کے سامنے جب ان اللہ کی ان باتوں کا، اللہ کی توحید کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کو اچھا نہیں لگتا، ان کو بوریت ہونے لگتی ہے، انہیں الجھن ہونے لگتی ہے۔ تو فرمایا وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ، اور جب اللہ کا ذکر ہو، وحدہ، اسی اللہ کے اکیلے کا، صرف اللہ کی توحید جب بیان ہو رہی ہو، اشمعزت، تو بیزار ہو جاتے ہیں قلوب، دل، الذین لا یؤمنون بالآخرہ، ان لوگوں کے دل جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، جنہیں آخرت کی فکر نہیں ہے، جنہیں آخرت کا یقین نہیں ہے، جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے۔ وَإِذَا ذُكِرَ، اور جب پھر تذکرہ چل نکلے، الذین من دونہ، ان لوگوں کا یا ان چیزوں کا جو اللہ کے علاوہ ہیں، اذا ہم یستبشرون، تب جا کر یہ لوگ خوش ہو جاتے ہیں، کھل اٹھتے ہیں، اور جی ہن محفل لگ گئی ہے۔ اذا ہم، تب وہ لوگ، یستبشرون، بڑے خوش ہوتے ہیں، اللہ کا ذکر ہو تو بیزار ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ قل، کہہ دیجئے، اللہم، اے میرے اللہ، فاطر السماوات، آسمانوں کے بنانے والے، پیدا کرنے والے، والارض، اور زمین کے پیدا کرنے والے، عالم الغیب، ہر غیب کا علم رکھنے والے، والشہادہ، اور حاضر کا جاننے والے،
انت تحکم، تو ہی تو فیصلے کرتا ہے، بین عبادک، اپنے بندوں کے درمیان، فی میں، کس چیز میں، ما کانوا فیہ یختلفون، جس میں وہ اختلاف کیا کرتے ہیں، تو ہی ان کے درمیان فیصلہ کرتا ہے، فیصلہ کرے گا۔ ولو، اور اگرچہ انا، بے شک، للذین، ان لوگوں کے لیے، ظالموں، جنہوں نے ظلم کیا، جن لوگوں نے ظلم کی روش اختیار کی ہے، ظلم کا ارتکاب کیا ہے، اگر ان کے پاس آ جائے ما فی الارض، جو کچھ زمین میں ہے، جمیعاً، سارے کا سارا، یہ جو ظالم لوگ ہیں نا، ان کے پاس پوری دنیا سمٹ کر انہی کی ہو جائے، وَمِثْلَهُ، اور پھر اس جتنی، معاہو، اس کے ساتھ اللہ میں اور بھی ایڈ کر دے، چل 2 دنیایں تیری ہو گئی، لَفْتَدَوْا، تو وہ فدیہ دے دیں گے، فدیے میں دے دیں گے، بھی، اس پوری دولت کو، من سوء العذاب، اس برے عذاب کے بچنے کے لیے، من سے یعنی بچنے کے لیے، سے بچنے کے لیے، من سوء العذاب، برے عذاب سے، یعنی آج کتنا جمع کر لو گے دولت کو، دنیا کتنی اکٹھی کر لو گے، پوری دنیا تیری ہو جائے، اور پھر اس دنیا جیسی ایک اور بھی تجھے اللہ میاں دے دے، بہت ہو گیا نا۔ لیکن جب قیامت کے دن اپنا اس گناہ کا عذاب دیکھو گے نا، وہ عذاب سے بچنے کے لیے تم کہو گے یہ سب فدا، ختم، قربان کر دوں، یہ عذاب نہ آئے۔ آج کتنا لے لو گے، دنیا تو نہیں لے سکتے، پھر بڑے بے وقوف ہو، کس کو ناراض کر رہے ہو، کون سا عذاب سے میں لے رہے ہو؟ بدترین عذاب سے بچنے کے لیے وہ سب فدیے کے طور پر دینے لگ جائیں گے، پھر وَبَدَا لَهُمْ، کیوں دینے گے اس وقت پوری دنیا بھی چھوڑ دیں گے، کیوں؟ کیونکہ وَبَدَا لَهُمْ، ان کے سامنے ظاہر ہو گیا، من اللہ، اللہ کی طرف سے وہ چیزیں سامنے آ گئیں، مَا لَمْ يَكُونُوا، جو نہیں تھے یہ لوگ، یحتسبون، جس کا گمان بھی نہیں کرتے تھے، انہیں اندازہ ہی نہیں تھا کہ عذاب اتنا بڑا ہوگا، تم لوگ اندازہ نہیں کر سکتے، مگر اللہ بتا رہا ہے وہ بہت بڑا ہے۔ وَبَدَا لَهُمْ، اور ان کے لیے ظاہر ہو گیا، سیئات، وہ ساری برائیاں، ما کسبوا، جو وہ کرتے رہے، انہوں نے جو کمائی کی تھی اس کی برائیاں ان کے سامنے ظاہر ہو گئی، قیامت کا رچا کھینچا جا رہا ہے۔ وحاکا، اور پھر ان کو گھیر لیا، بہم، ان لوگوں کو، ما کانوا بھی، اس چیز نے جس کو وہ تھے، یستہزئون، جس کا مذاق اڑاتے تھے۔ آج دنیا میں مذاق اڑاتے ہیں محمد عربی کا صلی اللہ علیہ وسلم، آج دنیا میں مذاق اڑا رہے ہیں قرآن کا، آج دنیا میں مذاق اڑا رہے ہیں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے نیک اور پیارے طریقوں کا، مذاق اڑا رہے ہیں نا دینداری کا۔ دیندار آ جائے تو ہنستے ہیں، کوئی بڑا دنیا دار آ جائے تو سلوٹ مارتے ہیں۔ تو جن چیزوں کا یہ مذاق اڑایا کرتے تھے، وہ سارا مذاق انہیں اس دن گھیر لے گا۔ اب چکھو اپنے مذاق کا مزہ۔ ارے کیا چکھو گے، تمہاری حالت تو یہ ہے، اتنے بے حوصلہ لوگ ہو کہ فَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ، انسان کو جب تھوڑی سی کوئی تکلیف آ لگتی ہے، دعانا، تو ہم سے دعائیں کرنے لگ جاتا ہے۔ ثم اذا خولناہ، پھر جب ہم اس کے اوپر نعمت سے نوازتے ہیں، اسے جب ہم نواز دیتے ہیں، خولناہ، جب ہم اس کو نواز دیتے ہیں، نعمت منا، اپنی طرف سے کسی نعمت سے، قالا، تو پھر کہنے لگتا ہے، انما، بے شک، بڑا اعتماد آ جاتا ہے، کہتا ہے اوتیتو، مجھے دیا گیا ہے، یہ جو نعمتیں ملی ہیں، وہ نعمت میں سے ہر چیز کے بارے میں یہ سمجھتا ہے کہ یہ مجھے ملا ہے علی علم، میری کسی مہارت کی وجہ سے، میں نے کام برا، میں نے فیصلہ ٹھیک کیا تھا اور یہ نتیجہ نکلا، اس لیے مجھے ملا ہے۔ پھر اسے اپنی اچھی پلاننگ کی نظر کر دیتا ہے، پہلے اللہ سے مانگتا ہے، جب اللہ دے دیتا ہے تو پھر اسے اپنی پلاننگ کا نام دیتا ہے، اپنی مہارت کا نام دیتا ہے، اپنی سمجھداری کا نام دیتا ہے۔ اللہ کہتا ہے بل، ایسا نہیں ہے، بلکہ ہی فتنتن، یہ آزمائش ہے، ولیکن اکثرہم لا یعلمون، لیکن لوگوں کی اکثریت نہیں جانتی۔ جب وہ نعمت اللہ کھینچتا ہے تب بھی آزمائش ہوتی ہے، جب دیتا ہے تب بھی آزمائش ہوتی ہے۔ ایک صبر کا امتحان ہے، دوسرا شکر کا امتحان ہے۔ قد قالها الذین من قبلہم، ایسے ہی باتیں کر چکے ہیں وہ لوگ جو ان سے پہلے تھے، فما اغنا عنہم، تو انہیں تو کوئی فائدہ نہیں ہوا، ما کانوا یکسبون، اس سب چیزوں کا جو وہ کماتے تھے۔ ہاں، بڑی دنیا کمائی نا، کیا فائدہ ہوا؟
انہیں کسی چیز نے کوئی فائدہ نہیں دیا، اور وہ ایسی باتیں ہی کیا کرتے تھے۔ فَأَصَابَهُمْ سَيِّئَاتُ، تو پھر ان کو برائیاں آئیں، برے حالات آئے، ما کسبو، کس وجہ سے؟ جو انہوں نے کمایا تھا۔ سیئات و ما کسبو، انہوں نے جو کمائی کی تھی اس کی برائیاں انہیں آ پڑی۔ والذین ظلموا، اور جن لوگوں نے ظلم کا ارتکاب کیا، من ہؤلاء، ان لوگوں میں سے، سیصیبہم، اور ان کو پہنچے گا، سیئات، وہ برائیاں بھی آئیں گی، ما کسبو، جو انہوں نے کمائی۔ جنہوں نے ظلم کا ارتکاب کیا ان کی کمائی کی برائیاں بھی ان قریب ان پر آ جائیں گی، آ پڑیں گی۔ وَمَا هُمْ بِمُعْجِزِينَ، اور وہ عاجز نہیں کر سکتے، عاجز کرنے والے نہیں ہیں اللہ کو، یعنی کہیں کہ نہیں ہم ایسا کریں گے کہ اللہ ہمیں تکلیف نہیں دے سکے گا، عذاب نہیں دے سکے گا، ایسا کوئی ہتھ کنڈا کوئی نہیں ہے۔ اولم یعلموا، تو کیا ان لوگوں کو پتہ نہیں ہے، ان اللہ، یقیناً اللہ تعالی، یبسط الرزق، رزق کو پھیلا دیتا ہے، لمن یشاء، جس کے لیے چاہتا ہے، وہ یقدر، اور تنگ کر دیتا ہے۔ یہ اللہ کا اختیار ہے۔ تم سمجھو شاید میں نے بڑی دانائی کی ہے، یوں کیا تو یہ ہوا، نہیں، ہوا تو اللہ کی طرف سے ہے۔ البتہ اللہ کہتا ہے کہ کوشش کرتے رہو، اپنی طرف سے اچھی اچھی آئیڈیاز لگاتے رہو۔ کبھی بہت اچھے آئیڈیا اور بہت اچھے ورک اور بڑی محنت کے بعد حاصل کچھ نہیں ہوتا، اس لیے کہ اللہ کی طرف سے مقدر نہیں تھا۔ کبھی آرام سے بھی مل جاتا ہے، اس لیے کہ اللہ کی طرف سے فیصلہ تھا۔ لیکن تمہارا کام آرام کرنا نہیں، تمہارا کام جد و جہد کرنا ہے اور اچھے آئیڈیاز کے لیے کوشش کرتے رہنا ہے۔ ان فی ذلک الآیات، بے شک ان چیزوں میں نشانیاں ہیں، لقوم، ایسے لوگوں کے لیے، یؤمنون، جو ایمان لاتے ہیں۔ قل، کہہ دیجئے، یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، یا عبادی، اے میرے بندو، الذین، جو، یعنی اے میرے وہ بندو جنہوں نے اسرفوا، بڑی زیادتی کی ہے، علی انفسہم، اپنے اوپر، بڑی غلطیاں کر بیٹھے ہو، بڑی زیادتیاں کر بیٹھے ہو، آج تک تم نے اپنی زندگی کو صحیح گزارا نہیں ہے، غلطیاں کر بیٹھے ہو نا، ابھی بھی آ جاؤ، اللہ کی طرف لوٹ آؤ۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، اللہ کی رحمت تو آج بھی تمہیں اپنے دامن میں لینے کے لیے تیار ہے، بس ذرا تم واپس آ جاؤ۔ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، بے شک اللہ تو سارے گناہ بخش دیتا ہے، اس کا کیا ہے؟ شرک سے بھی آج توبہ کر لو تو شرک بھی بخش دے گا، شرک کو بھی معاف کر دے گا، مٹا دے گا تمہارے اندر سے۔ انہ هو الغفور الرحیم، یقیناً وہی تو بہت بخشنے والا، رحم فرمانے والا ہے۔ وانیبوا الی ربکم، ارے فریاد، ارے انیبو، رجوع کر لو، توجہ کر لو، متوجہ ہو جاؤ، فرما بردار بن جاؤ، الی ربکم، اپنے رب کی طرف، اپنے رب سے لو لگا لو نا بھائی، وَأَسْلِمُوا لَهُ، اور اس کے تابع فرمان بن جاؤ، فرما بردار بن جاؤ، من قبل، اس سے پہلے، ہاں انتظار نہ کرو، نہیں فلاں کام ہوگا پھر فرما بردار بنوں گا، یہ نہیں ہوگا، اللہ کے فرما بردار بن جاؤ اس سے پہلے، ان کے یاتیکم، کہ تم پر آ ہی جائے، العذاب، عذاب کا تو کوئی پتہ نہیں، موت کا کوئی پتہ نہیں، اس سے پہلے کہ عذاب آ جائے تمہارے سر پہ، اس سے پہلے ہی اللہ کے فرما بردار بن جاؤ، اللہ سے لو لگا لو۔ ثم لا تنصرون، کیونکہ جب عذاب آ جائے گا، ثم، پھر، لا تنصرون، پھر تمہاری مدد نہیں کی جائے گی۔ واتبعوا، اور فالو کرو، پیروی کرو، احسن، بہت اچھے کی، بہت اچھی چیز کی پیروی کرو، جو بہترین آئی ہے نا، ما، جو انزلہ، نازل کیا گیا، الیکم، تمہاری طرف جو نازل ہوئی ہیں، ان میں سے جو بہترین ہے، من ربکم، جو تمہارے رب کی طرف سے نازل ہوئی ہے، اس میں جو بہترین ہے اس کو فالو کرو۔ قرآن، اللہ کا کلام، اس سے بہترین کیا ہوگا، اس کو فالو کرو۔ من قبلی، اس سے پہلے کہ ان یاتیکم، کہ تم پر آ جائے، العذاب، عذاب آ جائے، بغتتاً، یاد رکھو عذاب بتا کے نہیں آئے گا کہ میں آ رہا ہوں ذرا 1 منٹ رک جاؤ بس میں آیا، بغتتاً، اچانک آئے گا، اچانک، انتظار نہیں کرے گا۔ اللہ معاف فرمائے، ہم بیٹھے ہیں، اچانک زلزلہ آ جائے، ہم کچھ نہیں کر سکتے، اور ایسا آئے کہ فوراً سب کچھ گر جائے، کچھ کیا جا سکتا ہے؟ اچانک ہوگا۔ اس لیے ابھی سے اپنے آپ کو صاف کر لو، اسی محفل میں بیٹھے ہوئے، اسی کلاس میں بیٹھے ہوئے اپنے دل کو صاف کر لو اور تہیہ کر لو، اللہ میں تیرا ہوں، تو میرا ہو جا۔ بغتتاً، اچانک،
وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ، یہاں تک کہ اس طرح کہ تم لوگوں کو لا تشعرون، شعور بھی نہ ہو، پتہ ہی نہ چلے. ان تقول نفس، ہاں اگر ایسا نہ کیا تو یاد رکھو ایسا نہ ہو جائے پھر ان تقولا کہ کہے نفس، ایک جان، یا حسرتا، ہائے افسوس، ہائے میرا افسوس، علی ما، اس چیز پر جو فرطت میں نے کوتاہی کی ہے، فی جنب اللہ، اللہ کے معاملے میں، اللہ کی جناب میں، اللہ کی جانب سے جو مجھے ملا، اللہ کے حق میں نے یہ جو کوتاہی برتی ہے، ہائے افسوس. یہ ہائے افسوس نہ کہنا پڑے بعد میں. وَإِن كُنْتُ لَمِنَ السَّاخِرِينَ، ارے کچھ بھی نہیں، کنتو میں تو تھا، لَمِنَ السَّاخِرِينَ، مذاق اڑانے والوں میں شامل تھا. میں نے تو سمجھا تھا بس زندگی انجوائے ہی کرنی ہے، بس یہ اللہ کے حکموں کو عمل کرنا ہے، یہ تو مجھے بھول گیا تھا. اس وقت آنے سے پہلے توبہ کر لو، اللہ کے ہو جاؤ، اللہ سے لو لگا لو، انیبو الی ربکم. کہیں ایسا وقت نہ آ جائے، او تقولا، یا ایسا وقت نہ آ جائے کہ تم کہو لو ان اللہ، اگر یقیناً اللہ ہدایت دیتا نی مجھے، لکنت من المتقین، تو پھر تو میں متقی ہوتا، پر اللہ نے ہدایت نہیں دی. پھر اس طرح کے اعتراض بھی کر سکتے ہو. خود محنت نہیں کی، کہنا نہیں اللہ ہدایت دیتا تو دے دیتا. اللہ کیا ہدایت دیتا؟ اللہ نے قرآن بھیجا کہ نہیں بھیجا؟ اللہ نے رسول کے ذریعے سمجھایا کہ نہیں سمجھایا؟ اللہ نے وہ قرآن کا کلام تم تک معانی کے ساتھ پہنچوایا کہ نہیں پہنچوایا؟ مواقع تمہیں بہت دیے، پھر بھی نہ ہونا چاہو دنیا کی مزوں کے لیے، دنیا کی لالچ میں، کسی تعصب میں، کسی بغض میں، کسی کینے میں، کسی حسد میں. یہ تمہارا اپنا قصور ہے. او تقولا، یا یہ کہنے لگ جاؤ، حین تری العذاب، جب تم عذاب کو دیکھو گے. یہ بھی ہو سکتا ہے تم یوں کہہ دو، لو انا، اگر ہوتا، لی میرے ہاتھوں میں، میرے اختیار میں، کرتن، ایک باری اور مل جائے، ایک موقع اور مل جائے، فاکون من المحسنین، تو میں بھی بڑا محسن بن جاؤں گا، بہت اچھے کام کرنے والا بن جاؤں گا، نیک لوگوں میں شامل ہو جاؤں گا. یہ سب کچھ بہانے ہوں گے اس وقت. فائدہ کچھ بھی کہنا، یہ جتنی باتیں ہوں گی یہ فائدہ نہیں دیں گی. فائدہ کیا دے گا؟ ابھی ٹھیک ہو جاؤ. فرمایا یہ باتیں کرنے والے نہ بن جانا بعد میں. بلا، کیوں نہیں، قد جاءت کا آیاتی، ارے تیرے پاس تو میری نشانیاں آئی تھی اے انسان. فکذبت بہا، تو نے ان کو جھٹلا دیا. کسی نے زبان سے کہہ دیا جھوٹا، کسی نے اپنے عمل سے کہہ دیا کہ یہ جھوٹ ہے. دیکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کی جو تعلیمات ہمارے سامنے ہیں، اور ہم پڑھ بھی چکے ہیں، ہم سمجھ بھی رہے ہیں، پھر بھی عمل نہیں کرتے، تو ہم اپنے عمل سے ثابت کر رہے ہیں نا. اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، ہم اپنے عمل سے ہی ثابت کر رہے ہیں کہ ہم اس کو نہیں مانتے، زبان سے تو نہیں کہا. فکذبت بہا، پھر تو نے اس کو جھٹلا دیا. واستکبرت، اور بڑا متکبر بھی ہو گیا، گھمنڈی بھی ہو گیا. وکنت من الکافرین، اور تو کافروں میں شامل رہا. اللہ جہنم کا عذاب اس لیے ملا ہے. وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور قیامت کے دن، تَرَى الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى اللَّهِ وُجُوهُهُمْ مُسْوَدَّةٌ، قیامت کے دن ترا، تم دیکھو گے، سننے والے تم دیکھو گے. کیا دیکھو گے؟ الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى اللَّهِ، کہ جن لوگوں نے اللہ پر جھوٹ بولا تھا، تم دیکھو گے انہیں، وجوہہم، کہ ان کے چہرے ہوں گے، مسودۃ، جو کالے پڑ چکے ہوں گے، جن پر ان کے چہرے سیاہ پڑے ہوئے ہوں گے. الیس فی جہنم، تو کیا نہیں ہوگا جہنم میں، مسون، ٹھکانہ، للمتکبرین، کن کا؟ تکبر کرنے والوں کا، گھمنڈیوں کا، جو اللہ کے آگے بھی اکڑ گئے. وَيُنَجِّي، اور بچا لے گا اللہ، کون بچائے گا؟ اللہ بچائے گا. کن کو بچائے گا؟ الذین اتقوا، جنہوں نے تقوی اختیار کیا، جو دنیا میں بھی اللہ کا ڈر رکھتے تھے. اللہ انہیں بچا لے گا. کس انداز میں؟ بے مفازاتہم، ان کو نجات دے کر. اللہ ان کو بے مفازاتہم، ان کی کامیابی، ان کی مراد تک پہنچا کر، جو ان کی تمنائیں دنیا میں تھیں، آخرت میں اللہ پوری کر دے گا. مفازہ، انہیں حاصل ہو جائے گا سب کچھ. لا یمسہم السوء، انہیں کوئی برائی ٹچ بھی نہیں ہوگی. ولا ہم یحزنون، اور نہ ہی وہ کبھی غمگین ہوں گے، انہیں کوئی غم بھی نہیں ہوگا. پھر دنیا میں کچھ ہوا تھا تو وہ غم بھی ختم ہو جائیں گے، اور آخرت کے تو انہیں خطرہ ہی نہیں رہے گا. اللہ خالق کل شیء، ہر چیز کا پیدا کرنے والا اللہ ہے. وہو علی کل شیء وکیل، اور وہی ہر چیز کا رکھوالا ہے. لہو مقالید السماوات والارض، آسمانوں اور زمین کی مقالید، چابیاں،
کنجیاں اسی اللہ کی ہیں۔ والذین کافروا بآیات اللہ، اور جن لوگوں نے اللہ کی آیتوں کا کفر کیا، انکار کیا، اولئک هم الخاسرون، وہی تو گھاٹے والے ہیں۔ کل، اے نبی فرما دیجئے، کہہ دیجئے، آفا تو کیا، غیر اللہ اللہ کے علاوہ، کیا اللہ کے علاوہ تأمرون، تم حکم دیتے ہو، مشورے دیتے ہو، نی مجھے، یعنی تم مجھے اللہ کے علاوہ کے لیے مشورے دیتے ہو کہ آبدو، میں عبادت کروں۔ ایھا الجاہلون، اے جاہلو، وَلَقَدْ أُوحِیَ إِلَيْكَ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ حقیقت ہے کہ اوحیہ، وحی کیا گیا ہے، الیک، آپ کی طرف، وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ، اور آپ پہلے نہیں ہیں جن کی طرف وحی کیا گیا ہے، وَإِلَى الَّذِينَ، اور ان لوگوں کی طرف بھی وحی ہوئی تھی، من قبلک، جو آپ سے پہلے اللہ کے رسول آئے تھے۔ اللہ رسول کو کہہ رہا ہے ذرا توجہ کرو، تمہیں مجھے بھی نہیں، رسولوں کو کہہ رہا ہے کہ شرک اتنا گندا کام ہے، لئن اشرکتا، اگر تم نے شرک کیا، ہو نہیں سکتا، لیکن اصول بتا رہے ہیں، لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، تو تیرا بھی عمل برباد ہو جائے گا۔ آپ کا، میرے بہت کوئی نیک عمل ہوتے ہیں، کبھی ہوتے ہیں نا، بہت بڑے سے بڑا آپ کا میرا نیک عمل رسول کے چھوٹے سے چھوٹے نیک عمل سے بھی بہت کم ہوتا ہے، اور پھر نبی کے رسول کے جو بڑے بڑے عمل ہیں، پہاڑوں سے بھی بڑے، اللہ ان کو کہہ رہا ہے وہ بھی نیست و نابود ہو جائیں گے ایک شرک کی وجہ سے۔ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، آپ کا عمل برباد ہو جائے گا، وَلَتَكُونَنَّ، اور تم ہو کے رہو گے، من الخاسرین، خسارے والوں میں سے، اگر یہ ہوا تو۔ بل اللہ فاعبد، بلکہ صرف اللہ ہی کو پوجو، صرف اللہ کے پرستار بنو، صرف اللہ ہی کی عبادت کرو، وَكُنْ، اور رہو، من الشاکرین، شکر گزار لوگوں میں شامل رہو۔ وما قدر اللہ حق قدری، حقیقت یہ ہے کہ ما قدروا، ان لوگوں نے قدر نہیں کی، قدر نہیں پہچانی اللہ کی، انسانوں تم نے اللہ کی قدر نہیں کی، حق کا قدری، جو اس کی قدر کا حق بنتا ہے، تم نے اللہ کی قدر جو پہچاننے کا حق تھا وہ تم نے نہیں پہچانا اللہ کو۔ چلو ذرا سن لو، والارض جمیعا، یہ ساری کی ساری زمین، قبضتہ، اس کی مٹھی میں ہوگی، قبضہ مٹھی، یوم القیامہ، قیامت کے دن، والسماوات، اور سارے کے سارے آسمان، مطویات، لپٹے ہوئے ہوں گے، بے یمین ہی، اس کے دائیں ہاتھ میں۔ یہ صرف سمجھانے کے لیے ہے، یاد رکھو اللہ کا کوئی جسم نہیں ہے، کوئی ہاتھ نہیں ہے، کوئی پاؤں نہیں ہے، کوئی آنکھ نہیں ہے، یہ صرف آپ کو سمجھانے کے لیے، کیونکہ آپ کو پتہ چلتا ہے کہ بندہ ہاتھ سے کسی چیز کو قبضے میں لیتا ہے، اس کو سمجھانے کے لیے، یعنی اللہ کا اختیار بتایا جا رہا ہے، جو کہا جائے کہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، یعنی اللہ کی قدرت میں ہے، ہر چیز اللہ کی مٹھی میں ہوگا، اور زمینیں اور تمام آسمان اللہ کے دائیں ہاتھ پر لپٹے ہوئے ہوں گے۔ سبحانہ، کتنی پاک ہے اس کی ذات، وتعالی، اور کتنی بلند ہے اس کی ذات، سے ما، جو اس چیز سے بہت بلند ہے، جو یشرکون، وہ لوگ شرک کر رہے ہیں۔ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ، اور قیامت کا وہ دن ہوگا کہ نفخہ، پھونک دیا جائے گا، فی الصور، سور پھونکا جائے گا، فَالصَّاعِقَ، بے ہوش ہو جائے گا، من، جو کوئی بھی، فی السماوات، چاہے وہ آسمانوں میں ہو، وہ من فی الارض، اور جو زمینوں میں ہو، صرف زمین والے بے ہوش نہیں ہوں گے اس سور سے، تو آسمانوں والے بھی بے ہوش ہو جائیں گے، الا من شاء اللہ، سوائے اس کے جسے اللہ چاہے گا۔ ثم نفخ، پھر نفخہ ہوگا، پھر پھونکا جائے گا، فیہ، اسی سور میں، اخرى، دوسری مرتبہ، 2 بار سور ہو، نفخ سور ہوگا، پھر دوسری جگہ بار جب پھونکا جائے گا، فیضا، تو کیا ہوگا، اچانک، ہم، وہی جو بے ہوش ہو گئے تھے، قیام، وہ سارے پھر کھڑے ہو جائیں گے، ایک بار بے ہوش کرنے کے لیے پھونکا جائے گا، ایک بار ان کو دوبارہ کھڑا کرنے کے لیے، قیام، وہ سارے کھڑے ہوں گے، ینظرون، دیکھ رہے ہوں گے، یعنی باقاعدہ انہیں نظر بھی آ رہا ہوگا، پورے ہوش حواس کے ساتھ ہوں گے، ایک بار بالکل بے ہوش، ایک بار پورے ہوش حواس کے ساتھ دوبارہ کھڑے ہو جائیں گے۔ وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ، اور زمین چمک اٹھے گی، بِنُورِ رَبِّهَا، اپنے رب کے نور سے، وَوُضِعَ الْكِتَابُ، اور رکھ دی جائیں گی کتابیں، کتاب کو رکھ دیا جائے گا، یعنی نامہ اعمال رکھ دیا جائے گا ہر بندے کے ہاتھ میں، نامہ اعمال سامنے رکھ دیا جائے گا،
وجیء بالنبیین اور نبیوں کو لایا جائے گا، والشہداء اور گواہوں کو لایا جائے گا، انبیاء اور سب گواہوں کو حاضر کیا جائے گا موقع پر، وقضی اور فیصلہ کر دیا جائے گا بینہم ان کے درمیان بالحق کے حق کے ساتھ، حق برحق فیصلہ کیا جائے گا، وہم لا یظلمون ان پر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا، اپنے کیے کا ہی بدلہ ملے گا، کسی اور کے کیے کا بدلہ تمہیں نہیں ملے گا، ووفیت اور پورا کا پورا دیا جائے گا کل نفس ہر نفس کو بدلہ ما عملت جو بھی اس نے کیا، وہو عالم اور وہ بہت بہتر جانتا ہے، یعنی اللہ بما اس چیز کو جو یفعلون وہ لوگ کیا کرتے ہیں کیا کرتے تھے۔ تو پھر نتیجہ کیا نکلے گا؟ نتیجہ یہ نکلے گا کہ وسیقا اور ہانکا جائے گا، کھینچ کے لے جایا جائے گا، ہانکا جائے گا۔ کیسے؟ سیاقہ کیا، سیکا کیا ہے؟ کھینچ کے لے جائے گا۔ جیسے بھیڑ بکری آگے ہوتی ہے، پیچھے سے انہیں دائیں بائیں سے لاٹھیاں لگا کر انہیں سائیڈ پہ کیا جاتا ہے، سیٹ پہ رہ جاتا ہے، جو دائیں ہوتا ہے پھر اسے لاٹھی مار کے سیدھی لائن پہ کرتے ہیں، پھر بائیں سے کرتے ہیں، پیچھے سے چلایا جاتا ہے، اسے کہتے ہیں ہانکا جائے گا۔ وسیقا اور ہانکا جائے گا الذین کفروا، کن کو؟ جنہوں نے کفر کیا، ان کو لے جایا جائے گا الی جہنم، جہنم کی طرف، زمرہ، زمر جمع ہے زمرہ کی، میں سورت شروع ہونے سے پہلے بتا چکا ہوں، زمرہ کہتے ہیں ایک خاص گروپ، تو ان کو گروپوں میں جہنم کی طرف لے جایا جائے گا۔ گروپ ہوں گے نا، لیول تھے نا، کفر کے بھی لیول ہیں، ظلم کے بھی لیول ہیں، شرک کے بھی لیول ہیں، ہر لیول کے جائیں گے جہنم میں، لیکن اپنے اپنے گروپوں میں جائیں گے، حتیٰ یہاں تک کہ اذا جاؤ یہ پہنچ جائیں گے ہاں اس جہنم کو، فتحت، ایسا نہیں ہے کہ بھائی جہنم کا دروازہ دیر سے کھلے گا چلو وہ ٹائم مل جائے گا، فرمایا جب ہی وہاں پہنچیں گے فتحت ابوابھا، اس کے دروازے کھل جائیں گے، وقال لہم اور ان سے کہے گا، کون کہیں گے؟ خزانہ، جو چوکیدار ہوں گے، محافظ ہوں گے ہاں اس جہنم کے، جہنم کے بھی تو محافظ اللہ نے گارڈز بنائے ہیں نا، وہ گارڈز انہیں کہیں گے الم یاتکم، کیا نہیں آئے تھے تمہارے پاس رسول منکم، ایسے رسول جو تھے بھی تم ہی کے اندر سے، کوئی دور تمہیں تلاش نہیں کرنا پڑا تھا، اللہ نے تمہارے اندر سے ہی رسول بھیجے تھے، ایسا نہیں ہوا تھا؟ یتلون علیکم، جو تلاوت کرتے تھے، تمہیں پڑھ کر سناتے تھے، آیات ربکم، تمہارے رب کی آیتیں پڑھ کر سناتے تھے، کسی اور کی آیتیں نہیں تھیں، وینذرونکم اور تمہیں ڈر سناتے تھے، یہ بتاتے تھے یہ انجام، کون سا انجام؟ لقاء، کہ ملنا ہے، یومکم تمہارے دن، ہاذا اس، تم نے آج اس دن کو پہنچنا ہے، یہ باتیں نہیں بتائی تھی تمہیں رسولوں نے؟ قالو وہ کہیں گے، انہوں کا کہنا ہوگا بلا کیوں نہیں، ایسا ہوا تو ہے، ولیکن لیکن حقت، بس ثابت ہو گیا، بس طے ہو گیا، کلمۃ العذاب، عذاب کی بات، علی الکافرین، کافروں پر سچی ہو کر رہ گئی، بس کافروں پر وہی اللہ کا جو فیصلہ تھا وہی طے تھا، اللہ نے فرمایا تھا وہ ہو کے رہنا تھا، وہی ہو گیا ہے۔ قیل ادخلوا تو کہا جائے گا ادخلوا، انٹر، داخل ہو جاؤ، ابواب جہنم، جہنم کے دروازوں میں، خالدین فیہا، ہمیشہ کے لیے اس میں داخلہ ہو رہا ہے، واپسی کا رستہ نہیں ہے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں فبئس مثوی المتکبرین، تو کتنا برا ہے متکبروں کا ٹھکانہ۔ یہ ایک نقشہ ہے۔ اب دوسرا نقشہ، وسیقہ اور لے جایا جائے گا الذین اتقوا، ان لوگوں کو جنہوں نے تقوی کیا، ربہم اپنے رب کا، دنیا اس طرح گزاری کہ رب سے ڈرتے رہے، ان کو لے جایا جائے گا الی الجنتی، جنت کی طرف، زمرہ، وہ بھی گروہوں میں ہوں گے، ان کے بھی گروپس ہوں گے، نیکی کے بھی تو کئی درجے ہیں، حتیٰ یہاں تک کہ اذا جاؤہا، جو جب وہاں پہنچیں گے، وہ فتحت ابوابہا اور اس کے دروازے کھل جائیں گے، وقال لہم خزنتہا تو اس کے جو نگران محافظین تھے ہوں گے، وہ انہیں کہیں گے سلام علیکم، سلام بھی کریں گے، یعنی سلیوٹ کریں گے، علیکم تم لوگوں پر سلامتی ہو، طبتم کتنے اچھے لوگ ہو تم، خوب رہے آپ لوگ، فادخلوہا تو آئیے تشریف لے آئیے، داخل ہو جائیے، خالدین، یہ داخلہ بھی ہمیشہ ہمیشہ کا ہے، ایسا نہیں ہے کہ آپ سے یہ انعام کھنچ جائے، انعام ملتا ہے اللہ کی طرف سے پھر، لیکن وہ دنیا میں واپس بھی ہو جاتا ہے، ہو سکتا ہے، لیکن قیامت کے دن جو ملے گا وہ پھر واپس نہیں ہوگا۔
وقالوا، اور وہ کہیں گے الحمدللہ، سب شکر اللہ کا، سب تعریف اللہ کی، الذی صدقنا، جس نے ہمارے ساتھ سچا کیا وعدہ، اپنا وعدہ، ہم اسی وعدے کی امید پہ تو ہم نے دنیا گزاری تھی، بڑے دکھ جھیلے، بڑی مصیبتوں کا سامنا کیا، بڑے کوفت اور بڑی مشکلات ہم نے برداشت کی تھیں، تو آج وہ وعدہ آخر پورا ہی ہوا۔ وَأَوْرَثَنَا، اور اللہ نے ہمیں وارث بنا دیا، الارض، پوری سرزمین کا، نَتَبَوَّأُ، ہم جو ہے ٹھکانہ بنا لیتے ہیں، من الجنتی، جنت کے اندر، حیث نشاء، جہاں بھی چاہتے ہیں، ہمارا اختیار ہے، جہاں چاہتے ہیں اپنا ٹھکانہ بنا لیتے ہیں، پوری زمین ہماری۔ فنعما، تو کتنا اچھا ہے اجر، معاوضہ، العاملین، عمل کرنے والوں کا ہے، جنہوں نے نیکی کے عمل کیے رہے، اپنے ایمان کے مطابق عمل کرتے رہے، کتنا ان کا معاوضہ اچھا ہے۔ یہ دو گروہوں کا اللہ تعالیٰ نے تمہیں بتا دیا، فرمایا وَتَرَى الْمَلَائِكَةَ، اور تم دیکھو گے فرشتوں کو، حافین، کہ وہ حافین ہیں، گھیرے میں لیے ہوئے ہیں، حلقہ بنائے ہوئے ہیں، من حول العرش، عرش کے گرد، عرش کے گرد حلقہ بنائے ہوئے ہیں، یسبحون بحمد ربہم، وہ اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کر رہے ہیں، وقضی بینہم بالحق، اور لوگوں کے درمیان بالحق کی، اور لوگوں کے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ کر دیا جائے گا، وکیلا، اور کہہ دیا جائے گا الحمدللہ، سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، رب العالمین، جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے۔ صدق اللہ العظیم، اللہ عظیم ہے، اس نے سچ کہا جو بھی فرمایا۔ اللہ ہمارا یہ ایمان عملی فرما دے، ہمیں عمل پیرا کر دے اس پر۔